بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ آج ہم ایک بڑے مختلف موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع خطرناک بھی ہے اور انویسٹیگیٹو سٹوری بھی ہے، آپ ضرور سنیے گا۔ حال ہی میں بھارت نے فرانس کے ساتھ رافیل طیاروں کا معاہدہ کیا ہے، جس کی پہلی کھیپ انڈیا پہنچ چکی ہے، لیکن جو ہی رافیل طیاروں نے انڈیا کی سرزمین کو ٹچ کیا، اس کے فوراً بعد ایک کنٹروورسی سامنے آ گئی کہ اس ڈیل میں کک بیکس لی گئی ہیں اور مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت میں بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی اور فرانس کی عدالت نے بھی اس بات کا نوٹس لے لیا ہے۔ یہ اب کی خبر ہے، لیکن یہ روایت اور بھارت کا یہ مزاج میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ تقریباً 35 سال پہلے کی بات، جی ہاں 35 سال پہلے 1986 میں سویڈن کے وزیر اعظم اولوف پالمے، ایک بہت معروف، مشہور اور بہت ہی پسندیدہ شخصیت جن کا قتل ہو گیا۔ قتل کی واقعہ بتاتا چلوں کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک سنیما دیکھنے گئے۔ سنیما کی دعوت ان کے بیٹے اور بیٹی کی دوست نے دی تھی۔ سنیما کے باہر ان کو قتل کر دیا گیا اور قاتل گلیوں میں فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ 34 سال بیت گئے، یعنی یہ واقعہ 1986 کا ہے اور 2020 آ گیا، یعنی پچھلے سال سویڈن کی جو پولیس ہے اس کے چیف نے ایک پریس کانفرنس کی اور 34 سال پرانے اپنے ہی وزیر اعظم کے قاتل کی مبینہ طور پر نشاندہی کی۔ سویڈن کے پولیس چیف نے بتایا کہ ان کا قاتل 20 سال پہلے خودکشی کر چکا ہے اور مبینہ طور پر اس کا نام اسکینڈیا مین ہے۔ اسکینڈیا مین 1934 میں، یعنی پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے، ممبئی میں سویڈش جوڑے کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے والد انجینئر تھے ایک ماچس بنانے والی کمپنی میں۔ گھر میں خوشحالی تھی، نوکروں کی ریل پیل تھی، کیونکہ نوکر اور ان کا ملازمت کا جو طریقہ ہمارے ایسٹرن ماحول میں ہے، جو انڈو پاک میں ہے، وہ یورپ میں نہیں ہوتا، لہٰذا اس نے نوکروں کی ریل پیل میں آنکھ کھولی۔ جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوا تو اس کے پیرنٹس نے اس کو تامل ناڈو کے ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دیا۔ اسکینڈیا مین جب بچہ تھا تو اپنی ضد اور بلی کرنے کے معاملات میں پیرنٹس کو بھی پریشان کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیچرز کو بھی پریشان کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد پیرنٹس نے اس کو تعلیم اپنے وطن سے دلوانے کا فیصلہ کیا، یعنی اسے سویڈن بھیج دیا۔ اب دلچسپ بات یہ کہ اسکینڈیا مین نے سویڈن کے اسی بورڈنگ اسکول میں داخلہ لیا جہاں ایک اور نوجوان بچہ جو بعد میں سویڈن کا وزیر اعظم بنا، اولوف پالمے، اس کا کلاس فیلو بنا۔ اب یہ دونوں بچے ایک ہی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ اولوف پالمے بہت ذہین طالب علم تھے اور بڑے اچھے نمبروں سے کلاسیں پاس کرتے جا رہے تھے، جبکہ اسکینڈیا مین حسب عادت فیل ہوتا جا رہا تھا۔ وقت مزید گزر گیا، اولوف پالمے سویڈن کے وزیر اعظم بن گئے اور اسکینڈیا مین کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب 1986 کی وہ دن آتا ہے جب اولوف پالمے کا قتل ہوتا ہے۔ اب ان پھر واقعات کی کڑی ہم بعد میں ملاتے ہیں، پہلے آپ اس دن کے واقعات سن لیجئے۔ اس دن عراقی ایمبیسیڈر جو تعینات تھے سویڈن میں، انہوں نے اولوف پالمے سویڈش وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ جو سویڈن اور بھارت کے درمیان حال ہی میں بوفورس توپوں کا جو معاہدہ ہو رہا ہے، جس کی مالیت $1500 کروڑ کے قریب ہے، اس میں بوفورس کمپنی نے انڈین حکام کو $60 کروڑ کی رشوت دی ہے۔ اب اولوف پالمے جو پرائم منسٹر تھے سویڈن کو، بقول عراقی ایمبیسیڈر کے، ان کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے دل ہی میں کچھ فیصلہ کیا۔ پھر شام ہو گئی
اور شام کو ان کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ اب تقریباً 1-1.5 سال بعد یہ بات عراقی ایمبیسڈر کی سویڈش ایک اخبار نے پولیس کے وسل بلور کے تحت، یعنی وسل بلور یعنی پولیس کے اندر سے کسی نے یہ خبر ریلیز کی کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا، اور اس اخبار میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ بوفورس کمپنی جو اسلحہ ساز کمپنی تھی، توپے بنانے کی کمپنی تھی، اور جو انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر رہی تھی اور $60 کروڑ کی کک بیکس دے رہی تھی، رشوت دے رہی تھی انڈین حکامس کو، اگر جو وزیر اعظم پامے اولوف تھے اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیتے یا یہ کہیے کہ ایک دن اور زندہ رہ جاتے تو یہ ڈیل شاید ختم ہو جاتی۔ اب اس کے بعد ایک اور نقطے پر آئیے، اس وقت راجیو گاندھی کی حکومت تھی ہندوستان میں، یعنی ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی تھے۔ راجیو گاندھی اور اولوف پامے کا بہت گہری دوستی تھی، دونوں میں بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولوف پامے کو ایک اور صدمہ بھی تھا کہ میرے دوست کے تحت چلنے والی حکومت کے ساتھ یہ رشوت بازی کی گئی ہے۔ اچھا، اخبار میں یہ باتیں سامنے آئیں تو اس کے بعد کچھ سال بعد ایک بلڈ آن سنوز کے حوالے سے کتاب آئی جس میں تحریر کیا گیا کہ اولوف پامے کو یہ دکھ تھا کہ راجیو گاندھی کی حکومت کے تحت رشوت لی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس چیف کی یہ بات بھی لکھی گئی کہ راجیو گاندھی نے یہ رشوت شاید ان کے ہاتھوں میں نہیں گئی، لیکن ان کو مبینہ طور پر علم تھا اس معاہدے کا، اس رشوت کا، اور اگر یہ معاملہ آگے چلتا یا اولوف پامے زندہ رہتے تو اس معاملے کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے اس ڈیل کو۔ اب ہم ڈاٹس کو جوڑتے ہیں۔ جس بندے کو قاتل قرار دیا گیا مبینہ طور پر اس سویڈش وزیر اعظم کا، اس کی پیدائش انڈیا میں ہوئی، بامبے میں، پھر اس نے تامل ناڈو میں تعلیم حاصل کی، یعنی اس کا ایک پس منظر انڈین ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 1991 میں راجیو گاندھی بھی قتل ہو گئے اور ان کے قتل کا الزام بھی تاملز پر دیا گیا، یعنی اس راجیو گاندھی اور اولوف پامے کے قتلوں میں 2-3 باتیں مشترک ہیں۔ نمبر 1 کہ دونوں جو اس وقت معاہدہ ہوا بوفورس توپوں کے حوالے سے، دونوں اس وقت وزرائے اعظم تھے اپنے اپنے ممالک کے۔ دوسرا یہ کہ دونوں کے قاتل جو تھے وہ تامل ناڈو کے حوالے سے جوڑے گئے۔ تیسرا یہ کہ ان کے بارے میں شک اور شبہ کی گنجائش موجود ہے کہ کیا انڈینز جو لابیز ہیں وہ اسلحے کی خرید و فروخت میں کسی قسم کے حد تک جاتی ہیں اور جانے کو تیار ہوتی ہیں، اس بارے میں ضرور تحقیق ہونی چاہیے۔ اور اب آتے ہیں وہ پہلی بات پہ کہ رافیل جو طیاروں کا معاہدہ ہوا اور اس کے بارے میں جو کک بیکس کا جو مدعا سامنے آ رہا ہے، اور جو فرانس کی عدالت نے بھی اس حوالے سے نوٹس لیا ہے، اور جو انڈیا میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیا کوئی دوبارہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے؟ اب میں چلتے چلتے جو اولوف پامے کی شخصیت تھی ان کے بارے میں ایک حقیقت بتاتا چلوں، اور یہ حقیقت اتنی سبق آموز ہے کہ ایسی شخصیت کا رہنا دنیا میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے سویڈن کے، اس وقت پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو سرکاری دورے پر سویڈن گئے، وہاں کے ایمبیسڈر اور تمام حکام جو تھے وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کا طیارہ اتر گیا، لیکن سویڈش وزیر اعظم ان کے استقبال کے لیے نہیں آئے، جو کہ پروٹوکول کا حصہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور وہاں پہ موجود تمام لوگ حیران تھے اور بڑی بے چینی سے سویڈش پرائم منسٹر اولوف پامے کا انتظار کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی وزیر اعظم طیارے سے اترے، ان کو دوسرے حکام نے جو وہاں کا لانچ تھا ایئرپورٹ کا وہاں بٹھا دیا۔ چند منٹ بعد دیکھتے ہیں کہ اس لانچ کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک شخص ہانپتا ہوا اور رومال سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتا ہوا آتا ہے، اور سب سے پہلے آ کے ذوالفقار علی بھٹو کو کہتا ہے کہ سوری پرائم منسٹر، معذرت کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو سے، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہاں قریب کہیں بھی گاڑی کی پارکنگ کی جگہ نہیں ملی، لہٰذا مجھے بہت دور گاڑی پارک کرنا پڑی اور وہاں سے میں دوڑتا ہوا آ رہا ہوں، اور آپ کے استقبال میں مجھے دیر ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، وہ شخص، وہ عظیم شخص سویڈن کا وزیر اعظم اولوف پامے تھا۔ محترم ناظرین،
آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا کہ چینل اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، لال بٹن کو پریس کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔